علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی علی جدھر حق ہے ادھر مانا، جدھر حق ہے ادھر مانا، جدھر مانا۔ کیوں آج امام غیبت میں ہے؟ امام میں کوئی کمی نہیں ہے، کمی معاشرے میں ہے۔ امام کی اطاعت کی، امام کی حفاظت کی بھی اللہ نے ان کو اس لیے نہیں بھیجا تھا کہ مار دیے جائیں، اللہ نے ہدایت کے لیے بھیجا، رہبری کے لیے بھیجا، سرداری کے لیے بھیجا۔ اب کیونکہ لوگوں نے 11 کو شہید کر دیا تو اللہ نے کہا میں 12ویں کو تب تک غیبت میں رکھوں گا جب تک تم میں صلاحیت پیدا نہ ہو جائے۔ جب تم میں صلاحیت پیدا ہو جائے گی کہ تم ان کی حفاظت کر سکو تو پھر میں 12ویں کو بھیج دوں گا۔ جب ہم تیار ہو جائیں گے امام زمانہ آ جائیں گے۔ بات پہنچ رہی ہے؟ مجھے نہیں معلوم کتنے لوگ ہیں میرے ساتھ، بولتے رہے ہوں ہاں کرتے رہے تاکہ مجھے پتا نہیں سن رہے ہیں آپ حضرات۔ اب یہ امام زمانہ علیہ السلام کی غیبت کا فلسفہ ہے کہ امام کیوں غیبت میں ہے؟ کیونکہ معاشرے میں کمی ہے، صلاحیت کی معاشرے میں کمی ہے۔ دیکھیں جنہوں نے حفاظت کرنی ہے اگر وہ خود ہی کمزور ہو تو امام کیسے ظہور کریں گے؟ اللہ تو تب بھیجے گا جب لوگ ماننے والے مضبوط ہوں، جب جناب سلمان جیسے، جناب حبیب جیسے 313 سردار موجود۔ 313 سپاہی نہیں چاہیے، 313 سردار چاہیے۔ سپاہی تو لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں چاہیے، پتہ نہیں پہنچ رہے ہیں نہیں پہنچ رہے ہیں۔ اکثر لوگ کہتے ہیں 313 ہی پورے نہیں ہوئے، پھر 313 میرے آپ جیسے نہیں چاہیے۔ ہم تو سپاہی ہوں گے، پھر سپاہیوں کی ضرورت نہیں ہے، 313 سرداروں کی ضرورت ہے جو ان 313 سپاہیوں کو لیڈ کر سکیں، ان کی پیشوائی کر سکیں۔ بات پہنچ رہی ہے؟ امام کو 313 ایسے سردار چاہیے جو امام کے لشکر کے سپہ سالار، ہر جگہ پہ ایک لشکر ہوگا، پھر یہ بعد میں گورنر بنیں گے۔ 313 امام علیہ السلام موجود ہیں، آج بھی ہیں۔ آئیے ذرا امام کے وجود مقدس پہ میں نے وعدہ کیا تھا آپ سے آیات پیش کروں گا، سنیں گے؟ آئیے ذرا پہلی آیت سن لیجیے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اللہ کہتا ہے وہ اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ بھیجا اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ دین کا ہر چیز پہ غلبہ آ جائے۔ لیظہرہ علی الدین کلہ، ہر چیز پہ دین کا غلبہ آ جائے۔ ولو کرہ المشرکون، دوسرے موقع پہ ولو کرہ الکافرون۔ دونوں آیات ہیں کہ چاہے مشرکین کو، کافروں کو کتنی بھی کراہت ہو، جتنا بھی ناگوار گزرے، اللہ کہتا ہے لیکن دین کا غلبہ آ جائے، اس نے رسول کو اس لیے بھیجا۔ توجہ ہو، آپ کہیں گے تو رسول خدا سے متعلق آئے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اللہ کہتا ہے وہ اللہ وہ ہے، وہ اپنا ناز کر رہا ہے، اس نے ایسے رسول کو بھیجا کہ جو دین کا غلبہ لے آئے۔ پوری دنیا میں دین کا غلبہ لانے کے لیے اللہ نے رسول کو بھیجا۔ توجہ ہے؟ یہ وجود مقدس امام زمانہ میں بہت بڑی دلیل ہے۔ اب آپ سے جب بھی کوئی اہل سنت کہے کہ دلیل کیا ہے کہ تمہارے امام موجود ہیں یا تمہارے امام آئیں گے، تو آپ کہیں کہ یہ آیت هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ اللہ کہتا ہے وہ اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا تاکہ دین کا غلبہ آ جائے۔ ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ دین کا غلبہ آ جائے۔ آج تک پوری دنیا میں دین غالب نہیں ہوا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی رسول خدا جیسا باقی ہے؟ رسول خدا جیسا باقی ہے نا جو دین کا غلبہ لے کے آئے؟ بات واضح ہو رہی ہے؟ یہ تو بھی میں نے پہلی آیت پڑھی ہے، میں نے 5 کا وعدہ کیا تھا، پہلے تو زیادہ بھی پڑھوں گا، آپ لوگوں کا ہونا ساتھ ضروری ہے۔ تو یہ پہلی آیت ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ قرآن کہتا ہے کہ پوری دنیا میں دین کا غلبہ آ جائے۔ ابھی تک دین کا غلبہ نہیں آیا، اس کا مطلب ہے پیغمبر اسلام کے اوصیاء میں سے کوئی آج تک باقی ہے جو دین کا غلبہ لے کے آئے گا؟ کوئی باقی ہے نا؟ کوئی آیت باقی ہے، اس کا مطلب ہے آیت کا وارث بھی باقی ہے۔ قرآن باقی ہے تو قرآن کا وارث بھی باقی ہے۔
قرآن و اہل بیت میرا موضوع ہے، بعد میں امام سے متعلق سن لیجیے، سنیں گے؟ یہ ایک آیت ہے. آئیے ذرا ایک اور آیت پیش کر رہا ہوں، سورہ انبیاء کی آیت ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. اور ہم نے ذکر کے بعد زبور میں بھی لکھ دیا. ذکر پہلے آئی، اس کے بعد زبور جناب داؤد کو دی گئی ہے، ان سے پہلے جناب موسیٰ کو توریت دی گئی ہے. توریت کے ناموں میں سے ایک نام ہے کہ جناب موسیٰ سے متعلق بات ہے نہ ہو ذکرہ. جناب موسیٰ سے متعلق آیات ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ ہم نے موسیٰ کو ذکر دے کے بھیجا، یعنی توریت جناب موسیٰ پہ آئی. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں؟ توریت کے ناموں میں سے ایک نام ہے ذکر. اب اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے موسیٰ کو، ہم یہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ذکر کے بعد زبور میں بھی لکھ دیا، اور یہ آیت قرآن کی ہے. اس کا مطلب ہے اللہ کی تمام آسمانی کتابوں میں یہ بات موجود ہے. پتہ نہیں کتنے لوگ ہیں. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ، اور ہم نے زبور میں لکھ دیا ذکر کے بعد، توریت کے بعد زبور میں بھی لکھ دیا، اور یہ قرآن کی آیت ہے. اور اللہ کہہ رہا کیا لکھا؟ اللہ بتا رہا ہے أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. یہی ہم نے پہلے بھی لکھا، یہ قرآن میں لکھا. کیا لکھا؟ أَنَّ الْأَرْضَ، الْأَرْض، ارض کہتے ہیں زمین کو. ال ہے بعض کا استغراق کے لیے بھی آتا ہے. استغراق یعنی ہرش، یعنی تمام. جیسے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. توجہ ہو، بعض کا معرفہ بنا کے لیے، بعض کا استغراق کے لیے. اللہ کہتا ہے ان الارض یرثها عبادی الصالحون، کہ میرے صالحین بندے اس پوری زمین کے وارث ہوں گے. پوری زمین کے، تمام زمین کے وارث میرے صالحین بندے ہوں گے. توجہ ہو، ان الارض، اس ساری زمین کے. بھئی آج تک کبھی ساری زمین پہ ظاہری حکومت نہیں آئی اللہ کے معصوم نمائندے کی. انبیاء نے حکومتیں کی ہیں، جناب داؤد نے کی، جناب سلیمان نے حکومت کی ہے، جناب ختم مرتبت نے کی ہے، اس کے بعد جناب امیر نے کی، امام حسن مصطفیٰ نے. لیکن ظاہری حکومت پوری زمین پہ کبھی اللہ کے معصوم نمائندے کی نہیں ہوئی ہے. توجہ، اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ہر کتاب میں لکھ دیا ان الارض یرثها، وارث ہوں گے. یہ نہیں کہا ہمارے صاحب وارث ہو گئے تھے. ایک ایسا دور آنے والا ہے جہاں پہ اللہ کے صالحین بندے پوری زمین کے وارث ہوں گے. یرثا، بھئی توجہ ہو، ان الارض یرثها عبادی الصالحون، زمین کے وارث ہوں گے. یرثها عبادی الصالحون، میرے صالحین بندے. عباد جمع عبد کی. وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. بھئی جس طرح سے آپ عبادی صالحون، اللہ کہہ رہا ہے عبادی صالحون، میرے عباد، میرے معصوم نمائندے صالحون، میرے صالحین بندے. صالح یعنی معصوم نمائندے پوری زمین کے وارث ہوں گے، یعنی حکومت انہیں میراث میں ملے گی. اس کا مطلب ہے یہ زمین جو ہے ان کی میراث ہے. پانی پہ مسلح بچھنے دو، پھر کہنا حکومت کس کی ہے. ارے آبادی نس کے رہدنو، کیوں ہم پہ تم غراتے ہو. نس پرانا نام ہے ریاض کا، اب یہ ہے حجاز مقدس میں جس کا نام بدل کے سعودیہ کر دیا گیا. پتہ نہیں ہے. اے وادی نس کے رہدنو، کیوں ہم پہ تم غراتے ہو. کھاتے ہو پیغمبر کا صدقہ اور امت پہ اتراتے ہو. تم کو بھی ایک دن بتوں کی طرح کعبے سے نکالا جائے گا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب آنے والا آئے گا. ڈاکٹر پیغام آزمی نے کہا کہ بھئی جب امام زمانہ آئیں گے تو سارے کے سارے بت نکال دیے جائیں گے. تو آئیں تو خانہ کعبہ میں کوئی بت ہے نہیں. تو یہ یہودی، میرا مطلب ہے سعودی عربیہ پہنچ رہے ہیں یا راستے میں گم ہو گئے کہیں نہ کہیں. یہ پورے کے پورے نظام کو بدلنے والے ایک ایسے کوئی آئیں گے جو زمین کے وارث کہہ رہا ہے. زمین کے وارث ہیں. تب زمین کے وارث. یہ دوسری آیت ہے، میں نے آپ کے سامنے 5 آیت کا وعدہ کیا تھا، دوسری آیت ابھی پیش کی، سنیں گے. دوسری آیت ہے اللہ کہہ رہا ہے وَيَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، میرے صالحین بندے اس زمین کے وارث ہوں گے. پوری زمین پہ حکومت آئے گی اللہ کے معصوم نمائندے کی. ایک اور آیت سن لیجیے، عصمت کے اوپر بھی ہے کہ جب شیطان کو اللہ نے کہا فَخْرُجْ مِنْهَا إِنَّكَ رَجِيمٌ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، نے کہا جب میری بارگاہ سے تم مردود ہے.
اور تجھ پہ قیامت تک کے لیے یوم الدین روز جزا تک تجھ پہ میری لعنت ہے. اللہ نے کہا شیطان سے کہ تجھ پہ روز جزا تک. تو جو اللہ کے بنائے ہوئے کو نہ مانے, جو اللہ کے بنائے ہوئے کو نہ مانے, اس پہ قیامت تک لعنت ہے. پتہ نہیں توجہ ہے نہیں. جسے اللہ بناتا ہے نا, جو اس کو نہیں مانتا, قیامت تک کے لیے اس پہ لعنت رہتی ہے. اب اللہ کہہ رہا ہے کہ فخر بِنَا إِنَّكَ رَجِيمٌ وَإِنَّا إِلَيْكَ لَعنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. اب تو اس نے کہا کہ فَبِعِزَّتِكَ, اللہ کی کہہ رہا ہے عزت کی قسم. اس نے نکال دیا اپنی بارگاہ سے, لیکن پھر بھی اسی کی عزت کی قسم کھا رہا. اس نے کہا کہ مجھے مہلت دے دے. اللہ نے کہا ٹھیک ہے قیامت تک مجھے مہلت دے رہا ہوں. جب مہلت مانگی تو اس نے کہا فَبِعِزَّتِكَ لَأَغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. جو تم نے مجھے مہلت دی ہے نا, میں اولاد آدم کو قیامت تک بہکاؤں گا. اب سب کو بہکاؤں گا. وہ قسم کھا کے کہہ رہا لَأَغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ, سوائے تیرے بندوں کے ان میں بھی جو مخلصین ہیں. میں کیوں نے بہکایا گا؟ اس کا بس ہی نہیں چلے گا. جن پہ بس نہ چلے گا ان کے علاوہ میں سب کو بہکاؤں گا. تو کوئی ایسے معصوم ہے نا جن کے پاس شیطان کا بھی بس نہیں چلتا. اب سمجھ میں آئے, یرثھا عبادی الصالحون, زمین کے وارث میرے عبادی الصالحون ہوں گے. وہ بھی کہہ رہا ہے عبادت کا مخلص. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں. وہ بھی عباد کی طرف کہہ رہا ہے کہ میں تیرے عباد کو, تیرے بندوں کو بہکا نہیں پاؤں گا. شیطان کا بس نہ چلے وہیں پہ اسے معصوم کہا جاتا ہے. جہاں شیطان کا بس نہ چلے وہی تو معصوم ہے. کوئی ایسا نہ کہے کہ میں ہوں ایسا. پتہ نہیں ہے میرے ساتھ یا نہیں. محمد صلوات. تین آیات ہو گئی, چلیں گے. تو کیسے ہیں نا بندے کی جہاں پہ شیطان کا بس نہیں چلتا وہی معصوم ہے. دلیل ہے کہ اس کا مطلب ہے آج بھی کوئی ایسا موجود ہے, آج بھی کوئی ایسا موجود ہے جہاں پہ شیطان کا بس نہیں چلتا. کوئی ایسا آج بھی موجود ہے نہیں ہے میرے ساتھ آپ لوگ. مجھے سارے مجمع کی توجہ چاہیے. کوئی آج ایسا موجود ہے جہاں شیطان کا بس نہیں چلتا. بھئی مجھے تعجب ہے ان مسلمانوں پہ جو مان لیتے ہیں کہ شیطان چھپا ہوا ہے اور گمراہ کر سکتا ہے. یوسوس فی صدور الناس, لوگوں کے دلوں میں وسوسہ کر دیتا ہے. شیطان چھپ کے وسوسہ کر سکتا ہے, تو اللہ کا نمائندہ, الہی معصوم نمائندہ چھپ کے ہدایت کو نہیں کر سکتا. اگر شیطان چھپ کے گمراہ کرتے نظر نہ آئے تو مسلمان مان لیں. لیکن اگر کہو کہ چھپ کے کوئی ہادی پروردگار ہدایت کر رہا ہے تو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں. ارے ایک ایسا ہادی جو نظر ہی نہیں آتا, ارے وہ شیطان مردود نظر نہیں آتا, اسے تو مان لیتے ہو. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں. شیطان مردود کو سب مان لیتے ہیں کہ نظر نہیں آتے. وہ تو اللہ نے قرآن میں کہا. بھئی اللہ کہہ رہا ہے کہ یہاں پہ کوئی ایسا ہے ہدایت کرے گا. توجہ ہے یا نہیں. تو اب یہ میں نے تین آیات پیش کرتی ہیں. کوئی ایسا نمائندہ ہے کہ جو آج تک موجود ہے جسے شیطان کا جہاں بس نہیں چلتا اور وہ دل میں ہدایت ڈال سکتا ہے. اگر چلیں گے. علامہ طباطبائی سے صاحب المیزان, جن کی تفسیر ہے المیزان, ان سے سوال کیا گیا کہ آقا امام زمانہ کے وجود پہ سب سے بڑی کون سی آیت دلیل, وجود مقدس صاحب الزمان پہ کون سی آیت جو ہے نا وہ سب سے بڑی دلیل. آیات تو بہت زیادہ, کون سی آیت سب سے بڑی دلیل ہے امام زمانہ کی وجود؟ سنیں گے. جنہوں نے 20 سال وقف کر دیے تھے تفسیر لکھنے کے لیے, سارے علوم پڑھنے اور سیکھنے کے بعد 20 سال سارے علوم پڑھے, اس کے بعد پھر 20 سال وقف کر دی کہ میں صرف تفسیر لکھوں گا. اور پھر 20 سال میں المیزان لکھی 20 جلدیں. تو ان سے پوچھا کہ آقا اتنی دلیلیں آپ کہتے ہیں امام زمانہ کی وجود پہ, یہ آیت ہے, یہ آیت ہے, یہ آیت ہے, اتنی آیات پڑھتے ہیں, کون سی آیت سب سے بڑی دلیل ہے؟ ہم یاد کر لیں. یاد کر لیں گے آپ؟ پہلے سے سب کو یاد ہوگی, لیکن اب آئندہ جو ہے اس کو یاد رکھیں کہ یہ امام زمانہ سے متعلق. علامہ طباطبائی نے کہا یہ آیت سب سے بڑی دلیل ہے وجود مقدس امام زمانہ پہ. تین آیات پیش کر چکا, چوتھی آیت سن لیجیے. سب یاد کر لیں یہ آیت, یعنی سنانا یاد کر لیں. ویسے تو آپ سب کو یاد ہوگی. کہا یہ آیت سب سے بڑی دلیل ہے وجود مقدس امام زمانہ پہ. کون سی آیت؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم
ربہم من کل امر. بھئی یہ آیت رسول قدر سب کے ذہنوں میں ہے؟ مصحف پہلی رکعت میں پڑھنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. ہم نے اس قرآن کو قرآن میں اہل ذہن میں رکھیں. ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا. وما ادراک ما لیلۃ القدر. تمہیں کیا پتا ہے لیلۃ القدر کیا؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر. جب تقابل کیا جاتا ہے تو مثل سے تقابل کیا جاتا. مثل سے تقابل کیا جاتا. اللہ کہہ رہا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اللہ کہہ رہا ہے ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اور اللہ کہہ رہا ہے مثل سے تقابل کرتا. ایک رات 1000 راتوں سے افضل ہے. پتہ نہیں کتنے لوگ ہیں. اللہ نے کہا نہیں, یہاں پہ راتوں کا تقابل ہی نہیں ہے اس سے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. ایک رات 1000 مہینوں سے افضل ہے. 1000 مہینوں سے. برابر نہیں کہا کہ 1000 مہینوں کے برابر ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. الف کہتے ہیں 1000 کو. سال میں 12 مہینے ہیں. پتہ نہیں کتنے لوگ ہیں میرے سامنے. بھئی اگر 120 مہینے ہو تو 10 سال بنتے ہیں. 120 مہینے ہو. اللہ کہہ رہا 1000 مہینوں سے افضل ہے. سال میں 365 دن ہیں, یعنی 365 راتیں ہیں. پتہ نہیں کتنے لوگ ہیں. اگر آپ 1000 تو تقسیم کریں گے نا 12 سے تو 83 سال اور کتنے مہینے بنتے ہیں. یہ ایوریج زندگی ہوتی ہے ایک عام انسان کی, بلکہ اتنے بھی نہیں ہوتی. پاکستان میں تو 60 سے بھی نہیں چلی گئی ہے. اب آپ سوچ لیجیے کتنے لوگ ہیں میرے ساتھ. ایک رات 1000 مہینوں سے افضل ہے. پوچھا مولا یہ ایک رات کیوں افضل ہے؟ کہ اس میں قرآن نازل ہوا. اس ایک رات میں قرآن نازل ہوا, اس لیے یہ ایک رات 1000 مہینوں سے افضل ہے. کہ جانتے ہو ہماری ذاتی جناب سیدہ کا مقام کیا ہے؟ وہ شب قدر سے بھی افضل ہے. کہ مولا کیوں؟ کہ جس رات میں ایک قرآن صامت, قرآن یہ جو لکھا ہوا نا, یہ قرآن صامت ہے. کہ ایک قرآن صامت جس شب میں نازل ہوا وہ 1000 مہینوں سے افضل. جس بی بی کی آغوش سے 11 قرآن ناطق آئے, 11 قرآن ناطق آئے, وہ شب قدر سے افضل. مجھے نہیں معلوم کتنے لوگ ہیں میرے ساتھ. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر. سلام ہی حتی مطلع الفجر. یہ صبح فجر تک سلامتی سلامتی ہے. لیکن جو آیت امام زمانہ کے وجود پہ دلیل ہے وہ یہ آیت جو آخری سے پہلی والی آیت جس کی میں نے ابھی ترجمہ نہیں کیا. تنزل الملائکۃ, شیعہ سنی سب نے یہی لکھا. تنزل کسی نے نہیں لکھا, لام پہ زبر کسی نے نہیں لکھا. تنزل نہیں کہا, تنزل الملائکۃ نہیں, تنزل الملائکۃ والروح. توجہ ہے. تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر. تمام ملائکہ اور روح الامین اس شب میں نازل ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے, اپنے رب کی طرف سے ہر امر کو لے کے نازل ہوتے ہیں. توجہ, سارے مجمع کی توجہ ہو میرے ساتھ. اب اللہ سبحانہ وتعالی کہہ رہے ہیں تنزل الملائکۃ والروح, سارے ملائکہ روح نازل ہوتے ہیں. تنزلہ اگر زبر ہوتا تو ہوتا ماضی کا صیغہ, پاسٹ ٹینس, کہ ایک مرتبہ ملائکہ اور روح الامین شب قدر میں نازل ہوئے تھے. ملائکہ اور روح الامین نازل ہوئے تھے. توجہ ہو. ترجمہ یہ نہیں بنتا کہ ایک مرتبہ ملائکہ اور روح الامین نازل ہوئے تھے. ماضی کا صیغہ نہیں ہے, پریزنٹ کنٹینیوس ہے. پاسٹ ٹینس نہیں ہے, پریزنٹ کنٹینیوس ہے. ماضی کا صیغہ نہیں ہے, استمرار کا صیغہ ہے. اب بھی جب شب قدر آتی ہے تو ملائکہ اور روح الامین نازل ہوتے ہیں. مجھے نہیں پتا کتنے لوگ پہنچے ہیں. تو اب بھی جب ملائکہ, یعنی اب بھی جب شب قدر آتی ہے, ہر سال شب قدر آتی ہے, ہر سال ماہ رمضان آتا ہے, اس میں شب قدر آتی ہے. اب شب قدر ایک رات ہے. ہمارے ائمہ سے کہا کہ مولانا آپ نے 3 رات میں اعمال بتائے ہیں, کیا آپ کو نہیں پتا کہ شب قدر کون سی رات ہے؟ امام نے کہا جب ہمیں نہیں پتا تو پھر کسے پتا؟ پتہ نہیں توجہ ہے.
مولا پھر آپ ہمیں کیوں نہیں بتا دیتے کون سی رات ہے؟ ہم 3 راتوں میں بے وجہ اعمال کریں تو ہمارے جیسے نہ ہوگا بیچارہ 2 اعمال چھوٹ گئے، میں ایک ہی اعمال کروں میں رات میں. مولا نے کہا اسی لیے تو تمہیں نہیں بتاتے، 2 راتوں کے اعمال سے محروم رہ جاؤ گے. اگر ہمیں نہیں پتا تو کسے پتا ہے؟ یہ شب قدر ہمیں پتا. کہا مولا کہ آپ کو کیوں پتا؟ کبھی اس میں ملائکہ نازل ہوتے ہیں، ہر امر کو لے کے نازل ہوتے ہیں. تو کوئی اولی الامر ہے نا جس پہ ملائکہ نازل ہوتے ہیں، روح الامین نازل ہوتے ہیں، ہر امر کو لے کے نازل ہوتے ہیں، ان کی بارگاہ میں آتے ہیں. اللہ نے یہ امر نازل کیا، 4 آیات ہو گئی ہیں. یہ سب سے بڑی دلیل ہے امام زمانہ کے وجود پہ. بہت سے اہل سنت کے علماء سے پوچھا کہ بھئی یہ آیت میں ہے کہ ملائکہ نازل ہوتے ہیں اور روح الامین نازل ہوتے ہیں، کس پہ نازل ہوتے ہیں؟ ہم ہی پہ. انہوں نے کہا ہم پہ فرشتے آتے ہیں. چلے کیسے ہمیں پتہ تو چلتا نہیں. کہ جب ہاتھ میں رات کو محسوس ہوا اعمال کے دوران کہ کوئی ہاتھ ملا کے گیا ہے اور سمجھ لو کہ فرشتہ آیا. پھر وہ جو ہر عمل کو لے کے آئیں گے وہ عمل کیا کریں وہ پتہ نہیں تو ہو جائے گا یار پہنچ جائے گا خدا را سب نہ کہلوائی بات سب پہنچ جائے گا. تو اب وہ کہتے ہیں کہ وہ ملائکہ آتے ہیں ہم ہی سے بھائی ہمیں ایک ہی فرشتہ نظر آتا ہے اور ان کا نام ہے ملک الموت. اللہ جتنی دیر سے دکھائے اتنا اچھا ہے. لوگ ویسے ہی اگر سب کے ویسے ہی جناب ملک الموت نظر آ رہے ہیں سب لوگ آتے لوگ ویسے ہی مر گئے ہوتے. اب یہ انہوں نے کہا کہ نہیں ہم پہ اب یہ دیکھیے وہ صرف اور صرف اہل بیت کے مقام کو ڈالنے کے لیے انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ ہم کتنی بڑی توہین کر رہے ہیں دین کی. ہر امر کو لے کے نازل، ہر امر کو لے کے حضرات گرامی آئیے ذرا ہر امر کو لے کے ملائکہ نازل ہوتے ہیں. سنیں گے؟ آئیے ذرا سورہ دخان شب قدر میں 3 سورہ پڑھنا مصحف میں سے ایک ہے سورہ دخان. میں اسی آیت کی تفسیر پیش کر رہا ہوں. تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر. ہر امر کو لے کے ملائکہ اور روح الامین نازل ہوتے ہیں. توجہ ہے؟ حضرات گرامی قرآن کہتا ہے فیہا یفرق کل امر حکیم. اس شب کے اندر اس شب میں شب قدر میں ہر امر حکیم ہر حکمت والا امر تقسیم کیا جاتا ہے. ہر امر اس شب میں تقسیم ہوتا ہے. میں نے امر کا ترجمہ ہی نہیں کیا ہے. آئیے ذرا ایک اور پیش کر دوں آیات پڑھ رہا ہوں. میں نے تو 5 کا وعدہ کیا تھا 5-6 زیادہ ہو چکی ہیں. اب آئیے ذرا سنیں گے. اور اللہ کہتا ہے کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي. اور یہ آپ سے روح کے متعلق سوال کرتے ہیں روح کیا چیز ہے؟ کہہ دیجئے روح بھی میرے رب کا ایک امر ہے. تو شب قدر میں جو اولی الامر ہے جس پہ یہ ملائکہ آتے ہیں آ کے بتاتے ہیں اس سال کون کون جانے والا ہے کون کون نیا آنے والا ہے. پتہ نہیں ہے یا نہیں. تو کوئی ایسا ہے جس پہ ہر یہ سارے فرشتے نازل ہوتے ہیں اور امام کی بارگاہ میں آ کے درخواست پیش کرتے ہیں مولا اتنے سال اس سال میں اتنے لوگ جانے والے ہیں. روح ہے نا تو موت و حیات بھی امر ہے. کتنے جانے والے کتنے آنے والے اتنے بچے دنیا میں پیدا ہوں گے اور کیا کیا چیز امر ہے. درخت پھل سبزی ہر چیز امر ہے. توجہ ہو یہاں تک کہ جو کچھ رزق ملتا ہے امام کے صدقے میں ملتا ہے رزق امر ہے. یہاں یفرق کل امر حکیم کس کا کتنا رزق ہے یہ امام کی بارگاہ میں فرشتے درخواست لے کے آتے ہیں. تو کوئی ایسا ہے نا پیغمبر کی زندگی میں ان پہ ملائکہ آتے تھے ان کے بعد جناب امیر پہ ان کے بعد امام حسن مجتبیٰ پہ پھر امام حسین علیہ السلام پہ پھر چوتھے امام پہ. تو آج کوئی ہے نا پیغمبر جیسا کہ جن پہ سارے ملائکہ اور روح الامین نازل ہوتے ہیں. بات پہنچ گئی. یہ وجود مقدس ہے. روح ہے ایسی روح مقدس ہے امام کی کہ کتنے ملائکہ روح الامین نازل ہوتے ہیں ان کی بارگاہ میں اوامر لے اللہ کی طرف سے یہ سارے اوامر آئے. تو کوئی اولی الامر ہے. آئیے ذرا امر کا ایک اور میں واقعہ پیش کر دوں تاکہ نوجوانوں کی بھی میرے پر توجہ باقی رہے. سنیں گے؟ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے کسی نے کہا کہ مولا 10 ایسی چیزیں بتائیے. میں مولا کہہ رہا ہوں اس نے تو نام ہی لیا تھا اور وہ سوال کرنے والا منافق تھا. امام سفر پہ جانے لگے تو کہا کہ بھی میں ایسا سوال کروں گا اتنا لمبا اتنا مشکل سوال کروں گا کہ امام سفر میں نہیں جا پائیں. یہ حالت تھی لوگوں اور کیا کہوں ابھی آیا راسل ہوگا کہا کہ مجھے 10 چیزیں ایسی بتائیے جو ایک سے زیادہ سخت دوسری ہو. مولا نے گننا شروع کر میں 10 چیزیں گنواتا ہوں.
10 چیزیں ایسی گنوائیں جو ایک سے زیادہ سخت دوسری ہو. امام نے کہا سب سے زیادہ سخت پتھر. پتھر ہے سخت یا نہیں ہے؟ سر میں لے کر پتہ چلے. پتھر بہت سخت ہے. مولانا نے کہا کہ پتھر سب سے زیادہ سخت. کہا تو نے 10 چیزیں ایسی گنواؤ جو ایک سے زیادہ سخت دوسری ہو. تو امام نے کہا سب سے زیادہ سخت پتھر. پتھر سے زیادہ سخت لوہا جو پتھر کو توڑ دے. یہ تو جا رہے ہیں نا 2 چیزیں ہو گئی, پہلا پتھر دوسرا لوہا. امام نے کہا لوہے سے زیادہ سخت آگ جو لوہے کو پگھلا دے. آگ سے زیادہ سخت پانی جو آگ کو بجھا دے. پانی سے زیادہ سخت ابر بادل جو پانی کو لیے لیے پھرے. کتنی ہو گئی؟ 5. اس کا مطلب کچھ لوگ گن بھی رہے ہیں. چلے پھر مولا فرماتے ہیں کہا کہ بادل سے زیادہ سخت ہوا. یہ سائنس نے بعد میں ثابت کیا ہے کہ مٹی سے زیادہ سخت فشار ہوا کا ہوتا ہے. جب ٹورنیڈوز چلتے ہیں قبریں اکھاڑ دیتے ہیں. اس کا مطلب ہے مٹی سے زیادہ سخت ہے ہوا. یہ سائنس نے ثابت کیا. اس زمانے کے لوگ نہیں سمجھ سکتے تھے. تو چھٹے امام نے کہا ہوا, چھٹے ہے نا ہوا, کہا کہ کبھی وہ بادل کو اس طرف پھینک دے کبھی اس طرف پھینک دے. پھر کہا ہوا سے زیادہ سخت ہوا کا فرشتہ جو ہوا کو کبھی مشرق میں چلاتا ہے کبھی مغرب میں. ہوا کے فرشتے سے زیادہ سخت ملک الموت جو ہوا کے فرشتے کی روح کو قبض کر لے گا. کہا ملک الموت سے زیادہ سخت خود موت جو ملک الموت کو بھی آ لے گی. 2 چیزیں ہو گئی. مولا نے فرمایا موت سے زیادہ سخت امر الہی جو موت کو ڈال دیتا ہے. کہا 10 چیزیں ہو گئی. کہا میں اولی لب توجہ فرمائیے تھا نہیں. تو آج کوئی اولی الامر باقی ہے. سارے نظام ہستی ان کی خدمت میں موجود ہے. یہ نظام ولایت ہے جو چلتا ہے امام کے گرد گھوم رہا. کہ اگر آج زمین چل رہی ہے تو کوئی حجت خدا باقی ہے جس کے صدقے میں نظام چل رہا ہے. آپ کی محبتوں کی نظر کر رہا. سورہ ہود 11واں سورہ 12ویں کی ہم منتظر ہیں. یہ سورہ ہود کی آیت ہے اور روایت کے الفاظ یہ ہے کہ جب 12ویں امام ظہور کریں گے تو اسی آیت کی تلاوت کر رہے ہوں گے. یہ امام زمانہ کے وجود مقدس پہ بہت بڑی دلیل ہے. یہ آیت یہاں امام موجود ہیں, یہ امام زمانہ کے وجود مقدس پہ دلیل ہے آیت. اور امام جب ظہور بھی کریں گے تو یہی آیت تلاوت کر کے ظہور فرمائیں گے. تو اب امام یہ آیت کون سی آیت ہے؟ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین. بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین. جسے اللہ نے باقی رکھا ہے وہ تمہارے لیے خیر ہی خیر ہے. لیکن ایک شرط ہے ان کنتم مؤمنین, اگر تم مومن ہو. اگر تم اہل ایمان ہو تو جسے اللہ نے باقی رکھا ہے وہ تمہارے لیے خیر ہی خیر ہے. بھئی امام کو ان کے نام سے پکارنا منع ہے, القاب سے پکارنا واجب ہے. یا کہو امام مہدی, یا کہو امام زمانہ, یا کہو بقیت اللہ. بقیت اللہ تو کہا جاتا ہے امام کو. آج کسی امام کو بقیت اللہ نہیں کہا جاتا. اس کے صرف اور صرف مصداق صاحب الزمان. ہمارے دیکھیں کچھ ائمہ کے مخصوص القاب ہیں جو انہی کے مخصوص ہیں. جیسے جناب ختم مرتبہ ہی کو صرف کہا جاتا ہے خاتم النبی. صرف امیر المؤمنین ہی کو کہا جاتا ہے امیر المؤمنین. پتہ نہیں ہے یا نہیں. اور صرف امام حسن مجتبی کو کہا جاتا ہے کریم اہل بیت. صرف امام حسین کو کہا جاتا ہے سید الشہداء. صرف جناب سیدہ کو کہا جاتا ہے سیدۃ النساء العالمین. پتہ نہیں ہے یا نہیں. 12ویں امام کو, صرف 12ویں امام کو, سارے انبیاء سارے معصومین میں صرف 12ویں امام کو کہا جاتا ہے بقیت اللہ, جسے اللہ نے باقی رکھا. بقیت اللہ. اب اللہ قرآن کی آیت ہے, کوئی انکار بھی نہیں کر سکتا. بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین. جسے اللہ نے باقی رکھا ہے وہ تمہارے لیے خیر ہی خیر ہے. اگر مسلمان ہو تو قرآن کو مانو, قرآن کو مانتے ہو تو آیت کا مفہوم بتاؤ. اللہ نے کسے باقی رکھا ہے؟ سب کے چہروں پہ 12 بجے ہوئے ہوں گے. سوالیہ نشان ہوں گے, ہمیں نہیں پتا, ہم جانتے ہیں, ہم سے پوچھو, ہم بتاتے ہیں امام زمانہ.
کہ اگر تم اہل ایمان ہو تو جسے اللہ نے باقی رکھا ہے وہ تمہارے لیے خیر ہی ہے. مجھے نہیں معلوم کتنا دم ہے آپ ہزار میں چلیں گے. اگر 5 میں امام کی ولادت سے متعلق پیش کرنا چاہ رہا تھا، لیکن ایک آیت کو تلاوت کر دوں اگر، اور میں سوچ رہا ہوں کہ جہاں 9 تلاوت کی ہیں تو 10 پوری ہو جائیں، 12 ہی پوری 12ویں کے لیے آئیں تو 10 تو آیات ہوں. اب ایک آیت اور وہ اب یہ ہے سورہ بنی اسرائیل کے سورہ اسراء 17واں سورہ ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. اللہ کہتا ہے ہمارا ارادہ یہ ہے وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ، ہمارا ارادہ یہ ہے کہ جنہیں زمین پہ کمزور بنانے کی کوشش کی گئی، ہم یہ چاہتے ہیں، ہمارا ارادہ یہ ہے کہ نريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمة، کہ ہم انہیں ائمہ جمع ہے امام کی، کہ ہم انہیں ہی امام بنائے زمین کا، ونجعلهم الوارثین، اور انہیں کو زمین کا وارث بنائے. تو کون ایسے ہیں کہ جن کو زمین پہ بہت زیادہ ظلم کیا گیا؟ اگر ائمہ اہل بیت کے علاوہ کوئی اور مظلوم نظر آئے، بھئی بنو امیہ کو اٹھا کے دیکھ لیں ظالم نظر آئیں گے مظلوم نہیں، بنی عباس کو اٹھا کے دیکھ لیں ظالم نظر آئیں گے مظلوم نہیں، جو ہے یا نہیں، عثمانیوں کو اٹھا کے دیکھ لیں، جس کو اٹھا کے دیکھیں گے ظالم نظر آئیں گے مظلوم نہیں، سوائے ائمہ اہل بیت کے، وہ مظلوم نظر آئیں گے ظالم نہیں. تو اللہ کہتا ہے جن پہ زمین پہ ظلم کیا گیا، جنہیں کمزور بنانے کی کوشش کی، ہمارا ارادہ یہ انہی کو امام بنائے، انہی کو زمین کا وارث بنائے. اس کا مطلب ہے آج کوئی باقی ہے کہ جو اللہ کی طرف سے امام بھی ہے اور وارث بھی ہے. در حق ادھر مولا جدھر حق ادھر مولا جدھر مولا ادھر حق. علی علی حق ہے علی حق ہے علی حق ہے علی علی جدھر حق ادھر مولا جدھر حق ادھر مولا جدھر مولا ادھر حق.